ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیصلے دینے والے ہیں احتساب عدالت کے جج آنریبل محمد بشیر صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی، پھر عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی، مسئلہ یہ کہ وہ علالت کی وجہ سے چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی، اور اس پہ بھی ٹوئسٹ یہ کہ وہ مارچ میں ریٹائرڈ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر درخواست دے دی انہوں نے کہ میں چھٹیوں پہ جانا چاہتا ہوں، ان کو کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ یہ بات یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے نا بشیر، انہوں نے کافی پرائم منسٹرز کو کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اچھا، ان کی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا، آپ نے نواز شریف اور عمران خان کا ذکر کیا، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی ٹائٹ کیا تھا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کے بھی ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے، آصف علی زرداری صاحب ان کے آگے کھڑے تھے، شاہد خاقان عباسی ان کے آگے تھے، مریم نواز، کیپٹن صفدر، چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں، جس کو اندر کرنا ہوتا تھا وہ ان کے آگے آ جاتا۔ حالانکہ نام کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا۔ اچھا، وہ خوشخبری سناتے رہے نا کس کو؟ جو ان کو ایکسٹینشنز دیتے رہے، تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی ہیں، 11 سال ہو گئے نا، تو 3 سال کے لیے ہوتا ہے ایک پہلا ٹرم، تو پھر اگلے 3 سال پہلی ایکسٹینشن، اگلے 3 سال دوسری ایکسٹینشن، 9 سال ہو گئے، تیسری ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں۔ تو ایکسٹینشن جو پہلی ایکسٹینشن تھی وہ 2015 میں غالباً میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک 2018 میں بھی ایکسٹینشن ملی، اور اس کے بعد 2021 میں پھر عمران خان نے دی، اور اب یہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا خون بہاتا میں اور مینوں گھر جان دیو۔ لیکن ابھی یہ ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ مارچ میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، آرام سے ایک اور فیصلہ دیں، 190 ملین پاؤنڈ کا، گھر چلے جائیں۔ ہاں، تو ان کا ڈر یہ ہے کہ شاید اس کے بعد ایک اور نہ آ جائے، باقی کیا رہ جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہوگا اس وقت۔ تو کوئی متبادل جج نہیں آ سکتا؟ آنے کو تو آ سکتا ہے نا، مگر یہ تو ججمنٹس لینی ہوتی ہے نا۔ اب یہ ایک دفعہ کر دیا ایک کام تو پھر دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے، چوتھی دفعہ پہ ضمیر بھی اور عوام بھی اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، پھر 5ویں دفعہ جب آتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا آخر میں۔ بھولتے نہیں ہیں نا لوگ کہ ایک اور جج کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا حشر کیا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن ان کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز، ایک اور معاملہ کہ ماضی سے تو انسان سبق سیکھتا ہی ہے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیا سبق سیکھا ہے؟ آپ نے سب کے نام گنوا دیے جو احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ اب شاید بلاول اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر رولز آف گیم طے کریں۔ اب کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یہ رولز آف گیم طے کر سکتی ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور کیا اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی؟ دیکھیے، رولز آف گیم کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی رولز آف دا گیم تھا نا، نہیں نا انہوں نے کیا۔ جب وقت آیا تو ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اور پہنچ کے پنڈی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا چڑھنے کے لیے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے پارٹلی ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر یہ اتحاد ہوتا اور یہ رولز آف دا گیم ہوتے تو مسئلہ نہ ہوتا۔ اب رولز آف دا گیم ہوتے کیا ہیں؟ کانسٹیٹیوشن۔ دا کانسٹیٹیوشن از دا رول آف دا گیم، وہ سارا ڈیفائن کرتی ہے اتنے ڈیٹیل میں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے اوپر رول ہے، ہر چیز کے اوپر آپ اٹھیں بیٹھیں، یہ کریں وہ کریں، رولز، مگر یہ اوبے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے کر کے رولز کو توڑتے ہیں، پھر آپ عدالتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی بتائیں رول کیا ہے۔ عدالتیں جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں، اور وہ کس قسم کے پریشر میں آتی ہیں، کبھی عوام کا پریشر ہوتا ہے پاپولر پارٹی کے لیے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، کبھی کسی کا ہوتا ہے، کبھی کسی کا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ عدالت نے رول کو کیسے انٹرپریٹ کیا، شروع ہو جاتا نا۔ پھر وہ جو رول انٹرپریٹ کرتی ہے عدالت، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، اور اس کو چیلنج ہوتا ہے وہ رول ہائی کورٹ میں، پھر اس کو چیلنج ہوتا ہے ڈویژن بینچ میں، پھر وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، پھر چیلنج ہوتا ہے ریویو اپیل میں۔ تو بات یہ ہے، یہ رولز تو اگر طے ہو گئے ہوتے اور اس پہ اتفاق ہوتا تو اتنی یہ لیگل کیسز نہ اتنے لمبے لمبے چلتے۔ وہ اسی لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی رول جو ہے اس کو کب ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، ایسے کر دیں۔ اس کے اندر سیاسی جماعتیں، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری all are guilty of bending the rules to suit themselves۔ بالکل ٹھیک ہے، this is the crux of this تو یہ discussion۔ بات کہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں رولز بنا لیں، کیا رولز بنائیں گے یہ؟
آج تک تو انہوں نے کوئی رول ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اور کسی رول کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ رول ہمارے فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے. فائدہ ہے تو بڑا اچھا رول ہے, نقصان ہو رہا ہے اس وقت تو اچھا رول نہیں ہے. آئین کے اندر تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں رولز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اتفاق بھی ہو جاتا ہے, پھر جا کے کچھ اور نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں. تو یہ بلاول کا یہ کہنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک دو چیزوں کے اوپر بھی اتفاق کر لیں, جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا موٹی بات ہوئی تھی نا کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپٹیشن میں ضرور کریں گے مگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ, ان کا سہارا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو اٹھانے میں یا گرانے میں. تو کیا ہوا ابھی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں دی انک ہیڈ ناٹ ڈرائیڈ, تو یہاں میمو گیٹ شروع ہو گیا اور اس کے بعد سیاہی بھی سوکھنے نہیں پائی تھی کہ آپ نے اس کو انجام پہ پہنچا دیا, موقع پرستی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر یہ رولز آف گیم طے بھی کریں گے تو پہلے اپروو کروانے کے لیے جائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, جس بات کو آپ پہلے ٹچ کر کے چھوڑ چکے ہیں, دیٹ از دا پاپولیرٹی آف آئی کے بانی پی ٹی آئی, اس حوالے سے جو سوال آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا, میں چاہتی ہوں آپ سنیں اپنے کانوں سے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدالباقی صاحب؟ موجودہ حالات سے قطع نظر جب عمران خان کی پاپولیرٹی جولائی 2022 میں اپنی پیک پہ تھی تو سیٹھی صاحب کا انالیسس تھا کہ یہ اپنی پیک کو ہٹ کر چکی ہے اور اب یہ اس نے نیچے آنا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ مزید اوپر گئی. تو اس پولیٹیکل فینومینن کو سیٹھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بتائیں. ہاں جی ہاں, ایکچولی بڑی سمپل سی بات ہے, پوری بات نہیں کی انہوں نے. میں نے یہ کہا تھا کہ جولائی میں ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, سائفر کا بھی اسی وقت یہ سارا ڈرامہ ہوا کاغذ اسی ٹائم کے پیریڈ کے اندر. مگر وہاں اس وقت کانٹرڈکشنز ان کی اور باجوہ کی شروع ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں سے پھر سپٹمبر سے میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کیا کہ اب یہ نیچے جائیں گے. اور معیشت اٹھ نہیں رہی تھی, کنفیوژن ہوئی ہوئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی, اور جو اپوزیشن تھی ان کو راستے نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اور میں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کسی نہ کسی سونر اور لیٹر یہ فارغ ہو جائیں گے, اور ویسے ہی ہوا. جب یہ فارغ ہوئے اس وقت ان کی پاپولیرٹی بڑی گر چکی تھی جی, اسی لیے اپوزیشن کامیاب ہوگی نا جی, اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بڑا ان پاپولر ہو چکا ہے, اب اس کے ساتھ خدا حافظ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت یہ بہت ان پاپولر تھا بیکاز جو اکنامک پالیسیز چل رہی تھیں وہ اس میں سے کچھ پالیسیز انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی آئی ایم ایف کی کرنی شروع کی جی, اور ان کا اکنامک پرفارمنس ویسے ہی بہت برا تھا. تو اس وقت یہ ان کی پاپولیرٹی گر رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کی چھٹی کرائی گئی, اس وقت میں نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, عمران خان بہت ان پاپولر ہو چکا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی دور ہو چکی ہے اس سے, عوام بھی اس سے تنگ آ چکی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ دندنا رہی ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ فوری گورنمنٹ بنا کے 10 دن 15 دن کے اندر اندر 2 چیزیں کریں اور اس کے بعد الیکشن کال کر لیں. اور کیا 2 چیزیں کریں؟ ایک نیب کے قانون ٹھیک کریں, اور ایک یہ ای وی ایمز جو بنا رہے سے خان صاحب رگ کرنے کے لیے اس کو ختم کریں. اور یہ کر کے اور آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور الیکشنز کال کر لیں. اس وقت اپوزیشن اگر الیکشن کال کر لیتی باہر بیٹھ کے تو یہ جیت جاتے اور عمران خان ہار جاتا بیکاز ہی واز ڈاؤن. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا پڑے گا. جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا آپ الیکشن کروا لیں, بہت اچھا رہے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے چلائیں گے. ہم نے کہا اچھا چلانا چلا لو, پھر یہ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کا پروگرام, نہیں تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے. انہوں نے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کیا اس کے ساتھ یہ ان پاپولر ہوتے گئے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی واپس آتی گئی. اسی لیے اب یہ ان کو مشکل آ رہی ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا سارا وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اڑا کے رکھ دیا. اور اس کے اندر آپ بڑی غور سے نوٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نون لیگ کو نقصان ہوا بیکاز نون لیگ کا پرائم منسٹر تھا, سارا ذمہ داری ان پہ آ رہی تھی, اور وہ فائنانس منسٹر بھی تو نون لیگ کا تھا. تو اس لیے یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جولائی میں یہاں پھر گرنی شروع ہوئی جب کہ ان کی چھٹی ہوئی تو گری ہوئی تھی. اس کے بعد اپوزیشن آتی تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی, خان وڈ بی ناکڈ آؤٹ ان دی الیکشن.
مگر ہوا یہ کہ انہوں نے IMF پروگرام شروع کیا, ان کی پاپولیرٹی جو یہاں تھی یہ گرنی شروع ہوگی, خان کی جو گری ہوئی تھی وہ چڑھنی شروع ہوگی, اور وہاں آج آپ پہنچ گئے ہیں. اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کو سپیس ملے تاکہ یہ کچھ تھوڑی بہت سپیس ری گین کریں, اور خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی گرے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی گر نہیں رہی جس سپیڈ سے یہ چاہتے تھے گرے. اس لیے یہ جو الیکشن آ رہی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ الیکشن. اچھا, اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس میں ایک اور شامل کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہے آصف صاحب اوکاڑا سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ سیٹھی صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جماعت پاکستان میں حکومت بنا سکتی ہے؟ سیٹھی صاحب اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. دیکھیے ہماری تاریخ میں یہ ہے کہ 90% آف دا ٹائم اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہوتی ہے. کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے, کون سا بندہ پرائم منسٹر بن رہا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور میرا خیال ہے 95% کیسز میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے جب ان کی چھٹی بھی ہوتی ہے ان ون وے اور اندر. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ یس بن سکتی ہے. کچھ ہمارے کیسز ہیں ایسے. اسٹیبلشمنٹ جب پاکستان ٹوٹا 71 میں, تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے. 77 میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا ان دی الیکشنز. وہ تو اپوزیشن نے بھٹو صاحب کو کہا کہ موقع دیا. تو اگر بھٹو صاحب اپوزیشن کی بات مان جاتے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی انٹرونشن نہ کرتی. مگر پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آ گیا. تو اسی طریقے کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا. مگر میں سمجھتا ہوں اتنی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کا رول کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے ہمیں. سیاسی حقیقت ہی قرار دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اس سے مزید سوال بھی اگر آپ جاننا چاہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر, اس پر آڈیو ویڈیو میسج کے ذریعے سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.